اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ورکنگ کیپٹل سائیکل کی یا ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں، تو آج ہم ایک ایک کر کے ایلیمنٹس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ورکنگ کیپٹل کی جو پالیسیز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک السٹریشن جو ہے وہ سمجھاؤں گا۔ پریکٹیکل کوشچن ہے، The Ghazi Cement Limited has recently expanded its production capacity by installing a new state-of-art production plant due to increased demand of cement in the country. Now the company is in the process of ascertaining the optimal level of current assets for the coming year. تو question clear ہے کہ ہم کرنٹ ایئر کے لیے جو کرنٹ ایسٹس ہیں اس کا ایک آپٹیمل لیول جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے کرنٹ ایسٹس رکھے جائیں کہ ہماری پروفٹ جو ہے وہ میکسیمم ہو، ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ یا ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے وہ بہتر ہو۔ دی مینجمنٹ فور کاسٹ دیٹ دی سیلز وڈ انکریز ٹو اپروکسیمیٹلی 100 ملین ایز اے ریزلٹ آف ایسٹس ایکسپینشن جسٹ کمپلیٹڈ۔ پھر ریپیٹ کروں ایک بات کو کہ جو کچھ ہو چکا ہے نا اب تک، جو کاسٹ انکر ہوئی ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف ورکنگ کیپٹل کی بات کریں گے۔ تو جو اس کمپلیشن پہ جو خرچہ آیا اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ The fixed assets are of 50 million and the firm wishes to maintain a 60% debt ratio, which mean کہ اگر آپ کو جو ریشو ہے وہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جنرلی ہم جو ڈیٹ ریشو ہوتی ہے وہ 60% یعنی 60-40 کی ریشو ہم رکھتے ہیں، یعنی ڈیٹ 100 میں سے 60% جو ہے وہ آپ کے ڈیٹس ہوں گے اور 40 جو ہے وہ ایکویٹی ہوگی۔ Ghazi interest cost is currently average 15% on both short-term and long-term debts of its permanent capital structure. تو یہاں پر بھی یعنی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کی جو اس نے ایک ایوریج نکالی تو آپ کا ایوریج انٹرسٹ ریٹ جو بنتا ہے وہ 15% ہے۔ 3 alternate policies regarding the projected current assets level are available in the firm. جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایک ٹائٹ پالیسی ہے، اور اس ٹائٹ پالیسی میں یہ ہے requiring current assets of only 45% of projected sale۔ اگر آپ کو یاد رہا ہو میں نے کہا تھا کہ ٹائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم سے کم کوشش کر رہے ہیں کہ کرنٹ ایسٹس جو رکھے جائیں تاکہ جب ضرورت پڑے، زیادہ کی ضرورت ہو تو مارکیٹ سے آ کر اور پیسے لے لیں۔ ماڈریٹ پالیسی یہ ہے کہ آپ 50% میں جائیں۔ اب یہ میں نے 45% اور 50 کا درمیان میں ڈفرینس ذرا کم ہے، اگر آپ اس کو 40 کر لیں اور اس کو 50 کر لیں تب بھی آنسر آ جائے گا سامنے۔ اور ریلیکس پالیسی میں یہ ہے کہ آپ کرنٹ ایسٹ جو ہے 60% آف سیلز رکھیں، یعنی آپ زیادہ جو ہے نا وہ کرنٹ ایسٹس جو ہے نا وہ رکھیں تاکہ لانگ ٹرم میں نہ جانا پڑے۔ دا فرم ایکسپیکٹڈ ٹو جنریٹ ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس ایٹ اے ریٹ آف 20% آف ٹوٹل سیلس۔ تو یہاں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ آپ کی کاسٹ 15% جو آپ نے اسیس کی ہے، اور آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریٹرن پروفٹ دیٹ از آف 20%، لیکن یہ 20% آن سیلز ہے یعنی کیپٹل امپلائڈ نہیں ہے، اینڈ دا ٹیکس ریٹ از 35%۔ What is the expected return on equity under each current assets levels؟ یعنی تینوں پالیسیز میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ریٹرن آن ایکویٹی کیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا شروع میں بتایا تھا کہ ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے شیئر ہولڈرس کی ویلیو میں ایڈیشن کریں۔ تو دیکھنا ریٹرن آن ایکویٹی کیسے ان تینوں سچویشن میں کیا ہوگا۔ دیکھیں اگر آپ کی سیل جو ہے 100 ملین کی ہے اور وہ کہتا ہے پہلی پالیسی میں کہ 45% جو ہے آپ کے کرنٹ ایسٹس ہوں گے سیلز کے، تو کرنٹ ایسٹس ہو گئے 45,000، اور اب 50% ہو جاتا ہے تو کرنٹ ایسٹس ہو جائیں گے 50,000۔ یہ ملینز میں ہے سارے، 50 ملین سارے، اور ریلیکس میں یہ کہ وہ ہو جائیں گے 60 ملین کے، جبکہ فکس ایسٹس آپ کے جو ہیں وہ سیم ہیں 50 ملین 50 ملین 50 ملین، اور آپ کو اب ٹوٹل جو ایسٹس ہیں وہ آپ کے 95 ہے ٹائٹ کے کیس میں، 100 ملین ماڈریٹ کے کیس میں، 110 ریلیکس کے کیس میں، اور ڈیٹ ایکویٹی ریشو کیا تھی 60%، وچ مین کہ ڈیٹ جو آپ بورو کریں گے وہ ہے 60% آف ٹوٹل ایسٹس، دیٹ از 95,000 کا 60% 57,000، اور 100,000 کا 60% 60,000، اور 110 کا 66,000۔ تو باقی آپ ایکویٹی ریز کریں وچ از آف 38,000 in case of tight and 40,000 in case of moderate and 44,000 in case of relax۔ تو کلیئر ہوگی بات کہ ٹوٹل فنڈز ریکوائر جو آپ کو ہیں
ان کا 60% آپ ڈیٹ سے ریز کر رہے ہیں اور ریسٹ جو ہے 40% وہ آپ ایکویٹی سے ریز کر رہے ہیں. اس نے بتایا کہ ان تینوں پالیسیز میں جو ٹرن اوور آئی ہے آپ کی 100 ملین کی، اس کا 20% آپ کو پروفٹ ہونا ہے. تو آپ کی دیکھیں ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس 20 ملین 20 ملین 20 ملین، ان آل کیس یہی رہے گا. لیکن انٹرسٹ کی فگر چینج ہو جائے گی آپ کی، کہ انٹرسٹ جو ہے وہ 15% آف ڈیٹ، 57,000 کا 15% آپ نکالیں تو 8,550، اور اسی طرح 60,000 کا 15% نکالیں تو 9,000، اور اسی طرح 66 کا 15% نکالیں گے تو 9,900. تو آپ کی ارننگ بیفور ٹیکس آ گئی 11,450 in case of tight, and 11,000 in case of moderate, and 10,100 in case of relax. اس میں سے آپ انکم ٹیکس 35% نکال دیں تو آپ کی جو نیٹ انکم بچے گی وہ ہے 7,442 ان کیس آف ٹائٹ، ماڈریٹ میں 7,150 اور ریلیکس میں 6,566. اور ریٹرن آن ایکویٹی دیکھیں، آپ نے دیکھا ایکویٹی 38,000 ہے، تو 7,442 کو آپ 38,000 سے ڈیوائڈ کر کے پرسنٹیج نکالیں تو یہ 19.58%، اور ماڈریٹ کے کیس میں 17.88%، اور ریلیکس کے کیس میں 14.92%. تو آپ نوٹ کریں گے کہ اگر آپ ٹائٹ میں جاتے ہیں تو ریٹرن زیادہ ہے، لیکن اس کے اپنے ریپرکشن بھی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ رسک لے رہے ہیں کہ آپ شارٹ ٹرم میں انتظار کریں کہ جو ہی ضرورت پڑے گی ہمیں پیسے مل جائیں گے، لیکن 50% میں آپ دیکھیں کہ آپ کی 17.88 ہے، اور ریلیکس اگر کر دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں 14.92% ہے. تو ڈیسیجن کیا کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں. The answer indicates the tighter policy leads to higher expected return. However, as the current assets level is decreased, presumably some of the reduction comes from accounts receivable. They can be accomplished only through higher discount and a short-term collection period, or together with collection policies as outlined above. This would in turn have some effect of sales. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کرنے جاتے ہیں تو آپ کی سیلز پر اگر امپیکٹ آتا ہے، لیکن آپ کسٹمر کو چیز کریں گے تو سیل پر امپیکٹ تو آئے گا. So we have to be very careful. More receivables policies might have involved some additional cost, collection, and so forth, and would also probably reduce the debt expense. Lower current assets would also imply lower liquidity assets. Thus, the firm's ability to handle contingency would be impaired. یعنی کنٹینجنسیز کے لیے بھی آپ کو پھر ایک پرابلم آئے گی کہ اگر آپ شارٹ کرنٹ ایسٹس رکھ رہے ہیں تو. ہائر رسک آف انایڈیکویٹ لیکوڈیٹی وڈ انکریز دا فرم رسک آف انسالوینسی اینڈ دس انکریز اٹس چانس آف فیلنگ ٹو میٹ ہز فکس چارجز ایز ویل. نوٹ کریں اس میں کہ آپ نے 60% لون لیا ہوا ہے، تو جو لون کا 15% آپ نے دینا ہے وہ آپ کے فکس چارجز ہیں. تو اگر آپ کے پاس شارٹ ورکنگ کیپٹل شارٹ ہو جاتا ہے تو یو مائٹ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو پے یور فکس چارج. اور فکس چارج کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ کو ان اینی کیس دینے ہی ہیں، خواہ آپ کا پروفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آلسو لوور انوینٹریز مائٹ مین لاسٹ سیلس اینڈ ٹو ایکسپینسو پروڈکشن اسٹاپیجز. یہ بھی ہے کہ آپ کی شارٹ یعنی کم کرنٹ ایسٹس کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ آپ کی انوینٹری کم ہوگی. انوینٹری کم ہونے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کسٹمر کو ٹائملی سیلس نہ کر پا رہے ہوں، تھوڑی اسٹاک رکھا ہوا ہے، اسٹاک آؤٹ سچویشن میں نہ چلے جائیں، تو یہ بھی ایک پرابلم بنتی ہے. Attempting to attach numerical values to these potential losses and probabilities would be extremely difficult. Well, ہم پریکٹیکلی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ ان کے ساتھ کیا، لیکن کیلکولیشنز کی جا سکتی ہیں. مثلا دیکھیں اگر آپ کی انوینٹری کم ہے تو اسٹاک آؤٹ کی سچویشن میں، وہ میں انوینٹری کے چیپٹر میں بتاؤں گا کہ انوینٹری کو جب مینیج کرنا ہے تو کیسے اس میں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اسٹاک آؤٹس کی کاسٹ بھی پڑتی ہے، اس کو ہم وہیں پر چیک کریں گے. تو اس کوشچن میں دیکھیے کہ 3 پالیسیز. اچھا ایک اور چیز دیکھیں کہ اگر ان 3 پالیسیز میں بھی آپ فردر دیکھنا چاہیں کہ آپ کو جو ورکنگ کیپٹل چاہیے ہے، آپ نے دیکھا کہ اتنا ہے، تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ آپ اس کو بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں فردر کہ اس میں سے کتنا پورشن جو ہے وہ لانگ ٹرم سے لیں اور کتنا شارٹ ٹرم سے لیں. ظاہر ہے جو پرماننٹ پورشن ہے اس کے لیے لانگ ٹرم سے پیسہ لیں، اور
جو فلکچویٹنگ پورشن ہے اس کے لیے آپ شارٹ ٹرم سے لیں، اور پھر ایک کمبینیشن بنا کر دیکھیں کہ آپ کو کاسٹ کہاں کم پڑتی ہے، کہاں پر آپ کی ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ جو ہے یا کہاں پر آپ کی ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے بہتر آتی ہے. تو یہ ہم اس طرح سے ورک آؤٹ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ہم ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ، یعنی ہم نے وہ تو کہا نا کہ 60% یا 45% یا 50% آف سیلز، ایسا نہیں ہے، یہ تو سمپلیفائی کر دیا. اب یہ کہ اماؤنٹ، فزیکلی اماؤنٹ کتنا چاہیے آپ کو کیش کا، یعنی ورکنگ کیپٹل میں آپ کو فنڈز کتنے چاہیے ہیں اور کہاں کہاں فنڈز جو آپ کو انوالو ہوں گے اس کی کیلکولیشن دیکھیں. یہ تھوڑا سا ایکسٹینسو ہوگا کہ کس طرح سے ہم انوینٹری میں پیسے لگا رہے ہیں اور کیسے. اور تو لیٹ می جسٹ گو تھرو دس السٹریشن تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ ورکنگ کیپٹل کی اماؤنٹ اگر کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی. ایک کمپنی ہے جو گارمنٹس میں ڈیل کرتی ہے اور انہوں نے ریسنٹلی اپنا نام بنایا ہے گارمنٹ انڈسٹری میں. However, the company has captured the market share very rapidly due to its stylish garments at comparatively competitive price. The company has just applied for working capital finance from a commercial bank. You are requested by the bank to prepare an estimate of the working capital requirements of the company, and you may add 10% to your estimated figure to account for contingency. اب اس میں ہوتا نارملی ایسے ہی ہے کہ جو آپ ورکنگ کر رہے ہیں، چونکہ آپ کی ورکنگ سرٹن ازمپشن پر بیسڈ ہوتی ہیں، تو دیر کین بی سم ہیئر اینڈ دیئر شارٹ فال اور ایکسیس. تو ہم کیا کرتے ہیں نارملی کہ ہم اس میں ایک کنٹینجنسی کا 10% فگر اور ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ ان کیس ہماری کوئی کیلکولیشن صحیح نہیں ہے تو وہاں سے کمپنسیٹ ہو جائے. اب دیکھیں انہوں نے جو پروجیکشنز کی ہیں، سیلز ہیں 4.2 ملین اور کاسٹ آف سیلز ہے 3.06 ملین. تو آپ کا گراس پروفٹ 1.140 ملین. ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس اور سیلنگ ایکسپینس الگ الگ دیے ہوئے ہیں، ٹوٹل 540,000. تو پروفٹ بیفور ٹیکس آپ کا 600,000 اور اس پر 35% ٹیکس آپ نے نکالا وہ 210,000. تو آپ کا پروفٹ آفٹر ٹیکس جو ہے وہ 390,000. اب آپ کہیں گے یہ فگر تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی ہیں، اس میں ورکنگ کیپٹل کی در سے. بھائی ورکنگ کیپٹل کے لیے نیچے دیکھیں، The cost of goods sold has been calculated as follows. وہ جو 3.06 ملین ہے اس کی بریک ڈاؤن دی ہوئی ہے. Material used 1.680, wages and other manufacturing expense 1.250. یہ جو ویجز اور مینوفیکچرنگ ایکسپینس کو ایڈ کرتے ہیں نا تو اس کو ہم کنورژن کاسٹ کہتے ہیں. تو سم ٹائم اس کو ہم الگ نہیں کرتے، اکٹھا ہی لکھ دیتے ہیں. اور ڈیپریسیشن 470. یہ پوائنٹ ایک نوٹ کریں کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ میں ڈیپریسیشن بھی شامل ہے، لیکن ورکنگ کیپٹل کی کیلکولیشن کے لیے ڈیپریسیشن جو ہے وہ شامل نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے لیے کیش کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اسٹاک آف فنش گڈس 10% آف پروڈکٹ ناٹ یٹ سولڈ. تو جو ٹوٹل کاسٹ آئی ہے اس میں سے جو چیزیں نہیں بکی ہیں ان کی کاسٹ آپ نے نکال دی 340. تو آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے 306 ملین ہے. دا فگرز گیون ابو ریلیٹس اونلی ٹو دی گڈس دیٹ ہیو بین فنشڈ اینڈ ناٹ ٹو ورک ان پروسیس. کیونکہ اگر آپ ورکنگ پروسیس کو بھی لیتے ہیں تو پھر را مٹیریل کو الگ کرنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو اسی طرح چلنے دیں. گڈس equal to 15% آف دا ایئرز پروڈکشن ان ٹرمز آف فزیکل یونٹس آر ان پروگرس ایٹ دی ایوریج ریکوائرنگ فل مٹیریل بٹ اونلی 40% آف ادر ایکسپینسز. اگر آپ ورکنگ پروسیس میں لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ 15% آف پروڈکشن جو ہے اس کا آپ کا ورکنگ پروسیس میں ہے. اور ورکنگ پروسیس جہاں بھی ہوگا پرابلم وہاں یہ آتی ہے کہ اس کی سٹیج آف کمپلیشن کیا ہے، ہاف کمپلیٹڈ ہیں، 3/4 کمپلیٹڈ ہیں یا جسٹ 1/4 کمپلیٹڈ ہیں. تو یہ مینشن کرنا ضروری ہوگا اور اس کے بغیر آپ، اور اگر نہیں مینشن ہوتی فرض کریں تو آپ کو ازیوم کرنا پڑ جائے گا کہ آن ایوریج دے آر 50% کمپلیٹ. اس کی بیس پر کیلکولیشن ہو سکتی ہے. لیکن اس کیس میں اس نے کلیئر کیا ہے کہ ایوریج ریکوائر فل مٹیریل، یعنی مٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے 100% کمپلیٹ ہے، لیکن سو فار other expenses or labor is concerned 40% complete. The firm has a policy of keeping 2 months consumption of raw material in stock. یعنی جو ٹوٹل سال کی کنزمپشن ہے اس کے ایکولنٹ 2 مہینے کے ایکولنٹ آپ کو اسٹاک میں رکھنا پڑتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ اگر آج فرسٹ ایئر ہے آپ کا تو آپ کو پورے سال میں 14 منتھس کی پرچیز کرنا پڑیں گی کیونکہ 12 مہینے کی تو یوز ہو جائیں گی، 2 مہینے کا آپ کو اسٹاک میں رکھنا پڑے گا. ڈیزائرڈ کیش ایٹ دا بینک از ₹80,000. اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں 80,000 کا کیش ان ہینڈ بھی رکھنا پڑے گا. آل ایکسپینسز آر پیڈ 1 month in arrear.
یہ بھی بات سن لیں کہ سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ اسی مہینے پے نہیں کرتے بلکہ ایک مہینے کی ڈیلے سے پے کر رہے ہیں. تو آپ ایک قسم کی ان کے فنڈس کو بھی یوز کر رہے ہیں. سپلائرز آف دی مٹیریل گرانٹ 1.5 month کریڈٹ. جو آپ کا سپلائر ہے وہ آپ کو 1.5 month کا کریڈٹ دے رہا ہے. سیلز آر 20% کیش. یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں, ساری کی ساری سیل جو ہے 4.2 ملین وہ کریڈٹ کی نہیں ہے, اس میں 20% تو کیش ہے. تو ہمیں 80% ریسیویبلس کے بعد پر چلنا ہے. ریمیننگ سولڈ آن 2 months کریڈٹ. اور جو آپ کے ریسیویبلس ہیں وہ 2 مہینے لیتے ہیں آپ کو پے کرنے میں. تو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے کہ ہمیں ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو تھوڑا سا کیلکولیشن مشکل ہوں گی اس کی, لیکن پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کرنٹ ایسٹ میں سب سے پہلی آئٹم تھی, میں نے سے کہا تھا انوینٹری کی ہوتی ہے. تو انوینٹری دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ 16800 کیسے آیا. اس کی ورکنگ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھے گا کہ ہم نے 1680 اگر آپ دیکھیں اس کا کاسٹ آف گڈ سولڈ کی جو بریک ڈاؤن ہے اس میں دیکھیں را مٹیریل یوزڈ 1680 یہ ہے پورے سال کی. اس میں سے آپ 2 مہینے کے لیں, 2/12 کر لیں تو 280,000 جو ہے آپ کی را مٹیریل کی ریکوائرمنٹ ہے. جہاں ورکنگ پروسیس کی بات ہے وہاں پر اس نے بتایا ہے کہ آپ کا 15% جو ہے وہ ورکنگ پروسیس مٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو دیکھیں مٹیریل آپ کا وہی 1.680 ملین اور اس کا 15% آپ نے مٹیریل ورکنگ پروسیس میں ہے. سملرلی ویجز اینڈ ادر مینوفیکچرنگ ایکسپینس کے بارے میں, ویجز وہ 1.2 ملین ہے اور وہ 40% کمپلیٹ ہے. تو آپ کو 40% اس کا لینا ہے اور پھر وہی 15% اس کا لینا ہے. تو آپ کا جو ورکنگ پروسیس میں پیسہ پھنسا ہوگا وہ دونوں کو جمع کر لیں آپ تو یہ آ جائے گا. اسٹاک آف فنش گڈس, یہاں نوٹ کریں ایک پوائنٹ کہ فنش گڈ کا اسٹاک اس نے کہا تھا کہ 10% جو ہے بچ جاتا ہے, وہ بکا نہیں ہے, لیکن اس میں سے آپ مائنس کریں گے ڈیپریسیشن کو, کیونکہ جو ڈیپریسیشن ہے وہ آپ کا کیش ایکسپنس نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو 47,000 کا 10% اس میں سے مائنس کر دیں تو آپ کا 293,000 بچتا ہے. آپ کہیں گے ٹوٹل ڈیپریسیشن کیوں نہیں مائنس کی؟ بھائی ٹوٹل ڈیپریسیشن اس لیے مائنس نہیں کی کہ ہمیں تو صرف مٹیریل جو پروڈکشن ہے اس کے ساتھ جانا ہے اور صرف اینڈنگ انوینٹری کی بات ہو رہی ہے. تو ٹوٹل تو اینڈنگ انوینٹری سے مائنس نہیں ہو سکتی نا. ڈیٹرز میں دیکھیں کاسٹ آف گڈ سولڈ آپ کے پاس ہے, اس میں سے لیس ڈیپریسیشن کی آپ نے جو بیلنس ڈیپریسیشن ہے, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس اور ان سب کو آپ نے سیلنگ ایکسپینس کو بھی تو مائنس کرنے کے بعد جو آپ کی کریڈٹ سیلز بچتی ہے وہ 80% بچتی ہے. کریڈٹ سیلز آپ کی 80% ہے. 20% کیش سیلز تھی تو 80% جو ہے آپ کی کریڈٹ سیلز ہیں. ڈیٹرز جو ہیں وہ آپ کے 2 months کے بنتے ہیں. اچھا اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہم جو ڈیٹرز کی کاسٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں یا ڈیٹرز کیلکولیٹ کر رہے ہیں بیسڈ آن کاسٹ, بیسڈ آن سیلز نہیں ہے. لیکن ہم نے بھی کیا کیا کہ کاسٹ کا بھی 80% لیا ہے. تو یہ بھی دونوں سکولز ہیں کہ کچھ کہتے ہیں جی نہیں آپ کریڈٹ سیلز ٹوٹل لیں, کاسٹ کو کاسٹ کے بیس پہ نہ کریں, اور کچھ کہتے ہیں نہیں کاسٹ کے بیس. لیکن ہمارے پیسے تو کاسٹ پر لگے ہوئے ہیں نا, ورکنگ کیپٹل تو ہمارا کیش کاسٹ کی بات ہے نا, تو سیلز کی بات تو نہیں, اس میں تو پروفٹ بھی شامل ہے. تو جب ہم بینک کو سبمٹ کر رہے ہیں اپلیکیشن تو اس میں ہمیں کاسٹ کو کنسیڈر کر کے سبمٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ چاہیں تو سیلز کی بیس پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, آپ کاسٹ کی بیس پر رکھیں. سو 2 months آپ اگر نکالیں گے تو آپ کو 423,600 کی آپ کے ریسیویبل میں پیسے پھنسے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو کیش ریکوائرڈ ہے 80,000 کا وہ آپ کے سامنے آ گیا. سو ٹوٹل آپ کو کرنٹ ایسٹس جو ہیں 1.4 ملین کے ریکوائرڈ ہے. اب اس کی کیلکولیشنز میں یہ ٹوٹل ریکوائرڈ ہے. اب کوشچن یہ کہ ہمیں کریڈیٹرز کیا اسپونٹینیس جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہمیں جو پرووائڈ کر رہے ہیں فیسلٹی, کتنے مہینے کے لیے کتنے پیسوں کے لیے وہ سپلائیز ہمیں ٹائملی دے رہے ہیں. اس میں دیکھیں نمبر 1 ایوریج ٹائم لیگ 1 month ان پیمنٹ آف ایکسپینسز. جتنے بھی ایکسپینسز ہیں, ویجز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ہیں, سیلنگز ہیں, ان سب کو آپ ایڈ کر لیں اور 1/12 اس کا لے لیں. تو اتنے یعنی ڈیلے سے آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو ایک قسم کی سیونگ ہو جائے گی, 149,000 کچھ بنتی ہے. اور کریڈیٹرز آپ کو 1.5 month کی جو ہے نا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کریڈیٹرز را مٹیریل کے اگینسٹ ہوگا. تو را مٹیریل 1.680 تھا, اس کا 1.5 month کی فگر نکال لیں آپ تو یہ بنے گی 210,000. تو یہ آپ کو آؤٹ سائڈرز جو ہیں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو بینک سے جو ریکوائرڈ ہے
وہ 1,04443,000 نمبر 1. لیکن چونکہ کنٹینجنسی کے لیے آپ نے 10% ایڈ کرنا ہے تو یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں 10% مزید ایڈ کرنے. اب ظاہر ہے بینک آپ کو یہ ٹو دی لاسٹ ڈیجٹ تو نہیں پیمنٹ کرتا یا نہیں کرتا، اس کے ہم نے اپنی پروجیکشن بنا کے دے دی. اب بینک پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے ساتھ وہ کیا نیگوشیٹ کرتا ہے. یوزلی بینک جو ہے وہ راؤنڈ فگر میں بھی 1 ملین تک آپ کے لیے ایگری کر لے، اور آپ 1 ملین کی پھر آگے سوچیں گے کہ 1 ملین جو ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو یہ بیسک جو ہے ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ کی فکر، یہ ایک سمپل سے کیلکولیشن ہے، لیکن اس کے تھوڑی سی ہٹ کر دیکھیں، ایک اور طریقے سے دیکھیں کہ کیسے ہم مزید ورکنگ کیسے کر سکتے ہیں. یہ ایک اور السٹریشن دیکھیں جس میں ایک کمپنی ہے جو ونڈوز ڈومیسٹک کسٹمرز کے لیے یعنی فرنیچر کا کام کر رہی ہیں، اور دا کمپنی نیڈس ٹو فورکاسٹ اس ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ فار دا ایئر اہیڈ. دا فالوئنگ فگرز آر اویلیبل. اب یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. سیلز ریونیو دیا ہوا ہے اس نے 7.6 ملین کا، اور ساتھ اس نے بریک ڈاؤن دی ہے کاسٹ کی آف سیلز ریونیو کے ساتھ. نوٹ کریں را مٹیریل 22% آف سیلز، ڈائریکٹ لیبر 18%، ویریبل اوور ہیڈ 7%، اپورشن فکس کاسٹ اوور ہیڈ 12%، ادر کاسٹ 5%. اب یہ اس نے بتا دیا کہ ہمیں جو کاسٹ آتی ہے اس ریٹ سے آئے گی 22%، 18%، ان سب کو ایڈ آن کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ٹوٹل کاسٹ ایز پر سیلز کیا آتی ہے. میں نے ایڈ تو نہیں کیا ہوا لیکن آپ ایڈ کر کے دیکھ لیں. ورکنگ کیپٹل اسٹیٹسٹک کیا کہتی ہے؟ ایوریج را مٹیریل ہولڈنگ پیریڈ از 6 ویک. اب دیکھیں پچھلے کوشچن میں یہ ان منتھس تھا، اب یہ ویکس میں ہے. یہ ڈیز میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے ایک سال کے اندر ہی رہنا ہے نا، تو 52 ویکس، اور سم ٹائم ایگزامینر ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کہ 52 کی بجائے آپ 50 ویکس لے لیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں وہ کیا کہتا ہے. 6 ویکس. ایوریج ورک ان پروسیس ہولڈنگ پیریڈ از 3 ویکس. ایوریج فنش گڈز ہولڈنگ پیریڈ از 5 ویکس. اور ایوریج ٹریڈ ریسیویبل کلیکشن پیریڈ از 2.5 ویک. اینڈ ایوریج ٹریڈ پیمنٹ پیریڈ را مٹیریل 8 ویکس، ڈائریکٹ لیبر 2 ویکس، ویریبل اوور ہیڈس 4 ویکس، اینڈ فکسڈ پروڈکشن اوور ہیڈ 6 ویکس، ادر کاسٹ 3 ویکس. آپ کہیں گے یہ اتنی ڈیٹیل میں اس نے کیلکولیشنز جو دی ہیں تو کیا یہ پاسبل ہوتا ہے پریکٹیکلی اس طرح سے کرنا؟ یس اٹ از پاسبل. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ورکر کو اگر 2 ویک ڈیلے سے پے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جنوری کی تنخواہ جو ہے آپ 15 فیبروری تک دے رہے ہیں تو 2 مہینے تک تو ان کی سروسز کا آپ نے یوٹیلیٹیز آپ نے پیسہ ہولڈ کیا نا، تو اسی لیے وہ ورکنگ ہو سکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ادر relevant information: all finished goods inventory and work in process values including material, direct labor, variable overhead and apportion fixed production overhead cost. اب یہاں ایک کہہ لیں کہ ایک چیز جو مسنگ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو اپورشن فکسڈ اوور ہیڈ ہیں کیا اس میں ڈیپریسیشن شامل ہے یا نہیں ہے. تو چونکہ کوشچن سائلنٹ ہے تو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ کیش فکسڈ اوور ہیڈ ہیں، اس میں ڈیپریسیشن شامل نہیں ہے. سملرلی ازیوم ورک ان پروسیس 80% complete as to material, 75% complete as to labor and 50% complete as to variable production overhead and fixed production overhead. اب دیکھیں نا بڑھ گیا کوشچن تھوڑا سا. assume that 52 weeks in a year, تو 52 ویک کی بیس پہ کیلکولیشنز ہوگی. assume that production and sales volume are the same, یعنی کوئی کلوزنگ فنش گڈ اسٹاک نہیں ہے، پروڈکشن اور سیل سیم ہے. all working should be to the nearest 1000. Calculate the estimated average working capital requirement by whether endorsed company for the year showing all necessary workings. اب یہ تھوڑا سا جیسے میں نے کہا کہ مشکل کوشچن ہے، آنسر تو دیکھیں سامنے آ جاتا ہے امیجیٹلی، لیکن یہ آئیں کیسے فگریں، یہ امپورٹنٹ ہے. مثلا دیکھیں را مٹیریل جو ہے آپ کو 1.672 ملین کا چاہیے، ڈائریکٹ لیبر میں آپ کو 1368 کا چاہیے، ویریبل اوور ہیڈ 7% جو ہے وہ 532 کا چاہیے، اور ویریبل اوور ہیڈ جو ہے وہ 912 کا چاہیے، اور ادرز میں بھی آپ دیکھیں وہ 380 کا چاہیے. تو ٹوٹل آپ نے دیکھا کہ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ 486 ملین کی چاہیے. لیکن یہ فکریں آئی کیسے، ان کی کیلکولیشن دیکھیں. انوینٹری کے بارے میں دیکھیں. را مٹیریل جو سیلز تھی آپ کی اس کو آپ نے 6/52 ویکس یعنی 6 ویکس کی پروڈکشن کے ایکولنٹ آپ کو یہ ریکوائرمنٹ ہے. مٹیریل جو ہے 1.67 کیسے 22% آف سیلز اور 6 ویک کے لیے ریکوائرمنٹ ہے آپ کو، 6 ویک کی ہولڈنگ آپ کو کرنی پڑے گی.
ورک ان پروسیس میں آپ دیکھیں 3 ویکس کی ریکوائرمنٹ ہے تو مٹیریل کی کاسٹ تو وہی ہے 1.672 ملین، لیکن 80% کا مٹیریل لگے گا اس پر، 20% اسٹل لگے گا وہ اگلے پیریڈ میں. سو فار ڈائریکٹ لیبر از کنسرنڈ، ڈائریکٹ لیبر کی فگر اس میں 1.368 اور 75% آف دیٹ 59، اور ویریبل اینڈ فکسڈ پروڈکشن اوور ہیڈ اس کا 50%، اور اس کے ٹوٹل ہم نے اکٹھا کر لیا دونوں کو، یعنی ویریبل کو بھی اور فکس کو، تو وہ 42. سو ٹوٹل جو ہے وہ 178 کی ریکوائرمنٹ ہے. میں ریپیٹ کر دوں بات کو کہ را مٹیریل جو ہے وہ آپ کو 130,000 کا چاہیے، اور ورک ان پروسیس میں جو آپ کے پیسے لگے ہوں گے وہ 178,000 ہوں گے، اور فنش گڈس میں مٹیریل اینڈ ڈائریکٹ لیبر جو ہے وہ آپ کی 5 ویکس کی ہیں، تو اس میں 1.672 اور دونوں کو یعنی ٹوٹل کاسٹ کو ایڈ کر لیا ہم نے، مٹیریل کو، ڈائریکٹ لیبر کو بھی اور مٹیریل کو بھی، اور فکس اور ویریبل اوور ہیڈ کو بھی اکٹھا کر کے، تو وہ 5 ویک کی آپ کو چاہیے. تو 4 اور 32,000 ٹوٹل انوینٹری ویلیو جو ہے 802 کی ہے، اور ٹوٹل ریسیویبل جو ہے 365 کی ہے، تو ٹوٹل ویلیو آف کرنٹ ایسٹ جو ہے 116,000 کی ہے. اب پیبل میں جو آپ کو یا جو ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا، مٹیریل جو ہے اس میں آپ دیکھیں آپ 8 ویکس کا ٹائم گین کر رہے ہیں سپلائر سے، تو مٹیریل کی جو کاسٹ ہے 1.672 ملین، اس کا 8/52 یہ وہ آپ کو سپلائز دے رہے ہیں. لیبر میں بھی آپ 2 ویک گین کر رہے ہیں تو 53 یہ آ گیا. ویریبل اوور میں آپ 4 ویک گین کر رہے ہیں، اور فکسڈ میں 6 ویکس گین کر رہے ہیں، ادرس میں بھی 3 ویک گین کر رہے ہیں. تو ٹوٹل جو ٹائم گین کر کے جو ٹوٹل فنڈز بچا رہے ہیں آپ وہ 478 ہیں. تو آپ کی نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ 680 یعنی 689,000 کی ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ ریکوائرمنٹ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی فنڈنگ کیسے کرنی ہے. تو فنڈنگ کے لیے جیسے میں نے کہا کہ آپ کو خود سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم ٹوٹل شارٹ ٹرم سے لیں یا ٹوٹل لانگ ٹرم سے لیں. لیکن جیسے سجیسٹ کیا تھا پچھلے سیشن میں، پچھلے کوشچن میں بھی میں نے، کہ آپ ایک ماڈریٹ پالیسی رکھیں کہ جو تو پرماننٹ پورشن ہے اس کو آپ لانگ ٹرم سے لیں، جو فلکچویٹنگ پورشن ہے اس کو آپ شارٹ ٹرم سے کریں. اب آئیں جب ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آپ سائیکل کی بات کرتے ہیں، یعنی ایک دفعہ ہم نے فگر ورک آؤٹ کر لی کہ اتنا پیسہ چاہیے اور اس کو کیسے فنڈ کروانا ہے، یہ ایک کوشچن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب ہے کہ ہمارا جو ورکنگ کیپٹل سائیکل ہے وہ کتنی دیر کا بنتا ہے، اس کی کیلکولیشنز کیسے ہوں گی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے دنوں کے بعد کیش کی شکل دیکھتے ہیں، کہاں کہاں پیسہ ہمارا پھنستا ہے اور کتنے دن لگتے ہیں اس کو، اور پھر ہمیں اپنے پیسے کتنے مہینوں کے لیے یا کتنے دنوں کے لیے، کتنے ویکس کے لیے انویسٹ کرنا پڑتے ہیں. تو وہ ورکنگ کیپٹل سائیکل جو ہے وہی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے گا اس السٹریشن میں، ایکسٹریکٹ آف دا ریسنٹ اکاؤنٹس آف بیسٹ کمپنی اے مینوفیکچر آف سپورٹ ویئرس آر گیون. 2 سالوں کی فگریں دی ہوئی ہیں، 2011 اینڈ 2012. سیلز 5 ملین اینڈ 6 ملین یعنی انکریز ہے، اور کاسٹ آف سیلز 2 ملین اور 3 ملین ہو گئی، اور پرچیزز جو ہیں وہ آپ کی 1 ملین اور 1.3 ملین ہے. اسٹاکس میں را مٹیریل، ورک ان پروسیس، فنش گڈس، ڈیٹرز، کریڈیٹرز. کیونکہ ورکنگ کیپٹل سائیکل کے لیے آپ کو انوینٹری اور انوینٹری اس کیس میں، کیونکہ یہ سپورٹس ویئرس مینوفیکچر کرتی ہیں اس لیے تینوں انوینٹری آئیں گی، را مٹیریل بھی اور ورک ان پروسیس فنش گڈس بھی. ورک ان پروسیس از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی 40% کمپلیٹ، کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ ورک ان پروسیس کے بارے میں تو بتانا ہی پڑے گا اس کی اسٹیج آف کمپلیشن کیا ہے. فگرز فار اسٹاکس، ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز ریپرزینٹ ایوریج بیلنسز. تو جیسے کہا تھا نا شروع میں کہ ایوریج سے کیلکولیٹ کرنی چاہیے، تو یہ آلریڈی اس نے بتا دیا کہ یہ ایوریج بیلنسز ہیں. سیلز اینڈ پروڈکشنز آر اسپریڈ ایونلی اوور دا ایئر. یہ ازمپشن ہمیں رکھنی ہی پڑتی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکلی کہ آپ ہر ویک میں سیم لیول آف پروڈکشن مینٹین کر رہے ہوں. کسی ویک میں کچھ زیادہ ہوتی ہے، کسی ویک میں کم ہوتی ہے، لیکن کیلکولیشن پرپز کے لیے ہم ایوریج آؤٹ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ایونلی اسپریڈ اوور دا ایئر. اب اسے ہم نے دیکھنا کیلکولیٹ دی لینتھ ان ڈیز آف دا کیش آپریٹنگ سائیکل، سم ٹائم نون ایز ورکنگ کیپٹل سائیکل فار دا بیسٹ کمپنی فار دا ایئر 2011 اینڈ 2012. تو پہلے ہم یہ کیلکولیشن کر کے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں سالوں کا ورکنگ کیپٹل سائیکل کیا ہے، اور اگر یہ بڑھ رہا ہے تو کیسے کم کیا جائے، کم کرنا ہے تو اس کے فیکٹر کون کون سے دیکھنے، یہ ہم نے اس میں اسٹڈی کرنا ہے. دیکھیں جی، ہم نے ورکنگ کی ہے ڈیز میں، اور اس کی ورکنگ نیچے نظر آئے گی آپ کو، ورکنگ 2011-2012 کی.
रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 164 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 365. फिर रिपीट करता हूँ, फॉर्मूला क्या था? एवरेज इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ डेज. तो ये 59.86. अब चूंकि ये रॉ मटेरियल है तो इसमें वो परचेजेस की फिगर ले रहा होगा. देखें क्वेश्चन में परचेजेस की फिगर, यानी रॉ मटेरियल के केस में परचेजेस की फिगर आएगी. याद तो परचेजेस की फिगर से हमने वर्कआउट कर लिया कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमें तकरीबन अबाउट से डेज़ को अगर राउंड कर लें 60 डेज़ का स्टॉक होल्ड करना पड़ता है रॉ मटेरियल. फिर प्रोडक्शन पीरियड में आप 40% लेंगे और इसमें आप टोटल कॉस्ट लेंगे जिसमें मटेरियल की और ओवरहेड्स और ये शामिल हो जाएंगे. तो ये 8.88 है और इसको आप डिवाइड करेंगे 40% लें इसका और फिर इसको डिवाइड करें और नंबर निकालेंगे तो ये तकरीबन बनता है 40 डेज़ के करीब. यानी आपको प्रोडक्शन में 40 डेज़. मैं 2011 की फिगरें बता रहा हूँ एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन. अब 2012 की फिगरें भी वर्कआउट करके देखें, वो सामने कैलकुलेट की गई हैं. मसलन रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड जो है वो 59.86 से 57.56 हो गया, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा. प्रोडक्शन पीरियड में देखें 40.1 सा 35, यानी यहाँ आपने थोड़ी इम्प्रूवमेंट की है कि आपका प्रोडक्शन पीरियड जो है वो कम हो गया है. फिनिश गुड्स के लिए देखें कि आपके जो फिनिश गुड्स हैं एवरेज इन्वेंट्री 170 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई 365, ये 31 डेज़ बनती है. और सो फॉर आपके डेटर्स का पीरियड इज़ कंसर्न ये आपका 90 डेज़ बनता है. और क्रेडिटर्स जो आपको अलाउ कर रहा है वो 40.88 डेज़ का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा है. तो नेट जो डेज़ बनते हैं वो 180 डेज़ राउंड करके हमने लिए हैं 2011 के. ऑन द सेम बेसिस जब हम 2012 की कैलकुलेशंस करते हैं तो वो बनते हैं 202 डेज़. ये है वरिंग पॉइंट कि जी बढ़ गए हैं, 180 की बजाय 202 दिन हो गए हैं. अब सवाल यही है कि जी अगर इनको आप कम करना चाहते हैं, 180 डेज़ पर वापस आना चाहते हैं या उससे भी कम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन इसमें सिंपल है. पहली बात कि आपकी जो एज ऑफ इन्वेंटरीज है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिर तीनों की बात करता हूँ मैं, उसको किसी तरीके से आप कम करें. आपने जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, फुल प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है. तो हम कोशिश करते हैं कि होल्डिंग पीरियड को किसी न किसी तरीके से कम किया जाए. बट मेक श्योर कि आप इन्वेंट्री के चैप्टर में जाकर देखेंगे कि स्टॉक आउट और स्टॉक एक्सेस में नहीं जाना किसी सूरत में भी, वो भी नुकसानदेह होता है. इसलिए हम इन तीनों को अगर कम करते हैं तो एक तरीका है कि आप इसको कम तो कर सकते हैं कि जी जस्ट इन टाइम के थ्रू भी जाएं या अपने सप्लायर के साथ कोई अरेंजमेंट प्रॉपर कर लें, या फिर आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को देखें, उसमें ऑटोमेशन लेकर आएँ कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं. यानी जल्दी चीज़ों को बनाकर हम फिनिश गुड में ले आएँ, तो उसके भी आप देखें, ये भी पॉसिबिलिटी है. नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर सकते हैं आप, उसको लेकर चल सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको करें. अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर आप इसमें डेटर्स को कम करने जा रहे हैं, यानी डेटर्स के पीरियड को अगर कम करते हैं तो इसके भी अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं. यानी डेटर्स को कम करने का तरीका यही है कि जी आप उनको ज़रा क्रेडिट पॉलिसी टाइट कर दें कि जी हम आपको बजाय 60 दिन के 45 दिन देते हैं, 50 दिन देते हैं, तो 10 दिन वहाँ से बचाएं आप. लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपके डेटर्स जो हैं हाउ दे टेक इट, क्या वो इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में बाकी लोग 60 दिन दे रहे हैं और आप कहते हैं हम आपको 45 दिन पर देंगे, तो वाई दे बाई फ्रॉम यू, दे कैन गो टू दी अदर पार्टी. तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम डेटर्स को कम करना चाहते हैं, उनके पीरियड को कम करना चाहते हैं, पॉलिसी को थोड़ा टाइट करना चाहते हैं, तो देन देयर इज़ अ रिपरकशन के जो आपकी सेल्स कम हो सकती है. सेल्स कम होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगी. तो इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या हम डेटर्स को भी कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. और जहाँ तक है क्रेडिटर्स की बात, कि अगर आप क्रेडिटर्स का जो पीरियड है, यहाँ देखिएगा कि आपने 40 से 30 डेज़ तो किया है, बावजूद इसके आपको स्टिल जो है ना आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो बढ़ गया है, 202 डेज़ हो गया है. तो क्या फर्दर इसको रिड्यूस किया जा सकता है? एंड आई डाउट कि पहले 40 से आप पहले ही 30 पर आ गए, 10 दिन आपने पहले ही कम किया है. क्या पॉसिबल है कि कम हो सकता है कि नहीं कम होता? लेट्स सी इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसको देखें
Explain what the length of operating cycle means and comment on the implication of any changes in the length of operating cycle between 2011 to 2012 for the company. मैंने कुछ तो बताई है लेकिन जो नोट की हुई है वो देखें. Explanation and comments. Length of the cash measures the interval between a company paying cash at the start of its operation, normally for raw material in a manufacturing business, and receiving cash from the customer. Implications क्या हैं अगर कोई change आती है? Number one, the amount of money tied up in working capital will increase. This will determinantal to the best cash flows. अगर आप change करेंगे तो आपके working capital के कैश फ्लो पर चेंज में फ़र्क आएगा और उसका इम्पैक्ट भी जो है ना सीरियस हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो जो पे करनी है आपने करंट लाइबिलिटी, अगर आपका कैश फ्लो आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो हाउ यू कैन मैनेज टू पे देम. द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल आल्सो इंक्रीज. जैसे कहा था शुरू में मैंने कि डिपेंड करता है कि अगर आप किसी भी पॉलिसी में जाते हैं वर्किंग कैपिटल की तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि जी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या आती है. Longer stock holding period for finished goods may result more stock losses due to damages, deterioration and obsolescence. फिर longer credit given to customer may result in more bad debts and long-term credit periods given more time for things to go wrong. Obviously, अगर आप ज़्यादा credit period allow करेंगे तो obviously आपका जो debts की bad debts होने के chances भी होते हैं. On the other hand, there could be some good news associated with the longer cycle. Higher stock levels and lower credit periods may attract more customers and increase sales and profits. अगर आप बढ़ाते हैं अपने क्रेडिट पीरियड को तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग आएंगे आपकी चीज़ें ख़रीदने और उससे आपकी सेल्स जनरेट हो जाएगी, प्रॉफिट जनरेट होगा. क्विकर सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स में गेन सेटलमेंट डिस्काउंट एंड बेटर सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर्स. मेरी अपनी राय ये है कि अगर आप अपने सप्लायर्स के साथ अच्छा सलूक करें, मतलब उसको टाइमली पेमेंट्स करें, तो वो भी आपके काम आएगा, वो भी आपकी क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो आपको टाइमली सप्लाईज देगा, क्वालिटी की सप्लाईज देगा और उससे आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन हो जाएगी. अच्छा, अगर आप ये डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अगला जो पोर्शन था इसका क्वेश्चन था, इसमें कहता है कि इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ टाइम customers takes to settle bills best in considering introducing a settlement discount of 2% for payment within 30 days. यानी आपका जो डेज बनते थे, हमने देखना है कि जो डेटर्स के डेज में अगर आप कम करने जा रहे हैं तो उससे होगा ये कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो हो सकता है कि इधर उधर और चले जाएं. लेकिन आप जब डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं तो डिस्काउंट की जो कॉस्ट है वो कैसे पड़ती है. देखिए, इसमें था 2% डिस्काउंट अगर पेमेंट वो 30 डेज़ में करते हैं, तो 2% डिस्काउंट अपरेंटली लगता है बहुत स्मॉल है, लेकिन आप इसको एनुअलाइज देखें, यानी एनुअल की बेस पर देखें कि आपको इसका इफ़ेक्टिव कॉस्ट क्या पड़ती है. 2% तो अपरेंटली लग रहा है सिंपल है, लेकिन 2% नहीं है, इसकी इफ़ेक्टिव कॉस्ट देखेंगे. 2% जो है इसका मतलब ये है कि आप 100 के बदले में 98 आपको मिलेगा, तो 2/98 और ये आपको मिल रहे हैं 30 डेज़ के लिए, तो ये 10.6% आएगा. यानी 2% आपका इफ़ेक्टिव रेट नहीं बन रहा, बल्कि वो 10.6% बनता है. और अगर इसको हम कंप्यूटर के थ्रू निकालें तो कंपाउंडिंग की वजह से ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मज़ीद 11% हो जाएगा. तो ये जो रेट ऑफ डिस्काउंट है इसको भी हमें कंसिडर करना पड़ता है कि क्या हम डिस्काउंट दें या ना दें. ये हम क्रेडिट पॉलिसीज़ में जब रिसीवेबल का पढ़ेंगे तो उसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन दूंगा कि should we allow discount to customer or should we not. It will be depending on कि इसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ती है, क्योंकि कॉस्ट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग विच यू शुड कंसिडर. अब आए थोड़ा सा एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, एक थोड़ा डिटेल भी है कि किस तरह से हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें देखें कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं. इसमें हम अपनी बैलेंस शीट को भी देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट को भी देखेंगे और वर्किंग कैपिटल को भी देखेंगे. On 1st July 2012, the CEO of a Decent Fabric Limited wishes to know the working capital requirement for the current year to arrange the short-term financing. यानी CFO जो है वो चाहता है कि जी मुझे पता चले मुझे करंट ईयर में शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए. The following information are available. Issued and paid up capital of 4 million, 10% TFCs of 1 million. ये टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेट जो हैं
یہ پہلے ڈیبینچرز یا بانڈز کی شکل میں ہوتے تھے ہمارے یہاں پاکستان میں، لیکن آج کل جو ہے یہ ٹرمز فائنانس سرٹیفکیٹ ایشو کیے جاتے ہیں. یہ لون ہی کی ایک شکل ہے لیکن یہ سرٹن پیریڈ کے لیے. ٹرم سے مراد ہے 5 سال کے، 7 سال کے، 10 سال کے، اور یہ بڑی اچھی اچھی کمپنی ہے. خاص طور پر میں ذکر کروں گا یہ پیکیجز جو ہے اس نے شروع کیا تھا یہ ٹرمز فائنانس سرٹیفکیٹس، اور ان کے بہت سارے ڈیو بھی ہو گئے ہیں پیمنٹ کے لیے، اور انہوں نے ڈیو پیمنٹ بھی کر دی ہے. 5 سال کے ہیں تو 5 سال کے بعد یہ پیمنٹ کر دیتے ہیں، واپس لے کر پیمنٹ کر دیتے ہیں. Fixed assets valued at 2.5 million on 30th June 2012, and the depreciation for the current year is 250,000. Production during the previous year was 4,000 units. It is planned that this year level of activity should be increased by 50%. تو آنے والے سال کے لیے آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ 4,000 یونٹ سے بڑھ کر ہو جائے گی 6,000 یونٹ. اینڈ دیٹ از وائی دے آر آسکنگ فار کہ جی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے ورکنگ کیپٹل ہمیں کیا چاہیے گا. کیونکہ دیکھیں نا، آپ کی پروڈکشن اگر 50% بڑھ رہی ہے تو اکارڈنگلی آپ کو 50% انکریز پروڈکشن کے ساتھ ساتھ را مٹیریل بھی اتنا ہی آپ کو بڑھانا پڑے گا، ریسیویبلس پیبل سارے اتنے بڑھانے پڑیں گے. تو دیٹس وائی دے وانٹ ٹو نو کہ یہ ورکنگ کیپٹل ہمیں کتنا چاہیے گا. دی ایکسپیکٹڈ ریشیو آف کاسٹ ٹو سیلس پرائز آر را مٹیریل 60%، یعنی جو سیل اگر 100 ہے تو اس میں 60% را مٹیریل ہے، 10% ڈائریکٹ ویجز ہیں اینڈ 20% اوور ہیڈ ہیں. تو یہ 90% ہو گیا. اب یہ اوور ہیڈ جو ہیں اس میں اس نے سب شامل کر لیے ہیں، مینوفیکچرنگ کے بھی، ویریبل بھی، فکسڈ بھی، سیلنگ کے بھی، ڈسٹریبیوشن کے بھی، سب ایڈ کر لیے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں 10% آپ کو پروفٹ بن رہا ہے، گراس پروفٹ یا پروفٹ آپ کا 10% بن رہا ہے. 60 + 10 + 20 90 ہو گیا، تو آپ کو صرف 10% کا پروفٹ نظر آ رہا ہے. را مٹیریل آر ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین ان اسٹور فار این ایوریج آف 2 months بفور دے آر issued فار پروڈکشن. را مٹیریل کی ہولڈنگ پیریڈ جو ہے وہ 2 مہینے کی بنتی ہے، اور 2 مہینے کے بعد وہ ایشو ہوتا ہے. ایچ یونٹ آف پروڈکشن از ایکسپیکٹڈ ٹو بی ان پروسیس فار 1 month، یعنی پروڈکشن پیریڈ جو ہے وہ 1 month کا ہے. فنش گڈ ول اسٹے ان ویئر ہاؤس فار اپروکسیمیٹلی 3 months، یعنی جو چیزیں بیچنے والی ہیں فنش گڈ جو ہیں اس کو 3 مہینے لگیں گے بکنے میں. تو اس کا پیریڈ جو ہے 3 مہینے ہولڈنگ پیریڈ ہے. دی سپلائرز گرانٹ کریڈٹ فار 2 months فار دا ڈیٹ آف ڈیلیوری آف را مٹیریل. سپلائر ہمیں 2 مہینے کا کریڈٹ پیریڈ الاؤ کرتا ہے. کریڈٹ پیریڈ الاؤڈ ٹو کسٹمرز از 3 months. اب یہاں دیکھیں ایک ڈسپیرٹی نظر آ رہی ہے کہ ہم تو کسٹمر کو 3 مہینے کا پیریڈ دے رہے ہیں اور سپلائر ہمیں 2 مہینے کا پیریڈ دے رہا ہے. اس کا سمپل مطلب یہ ہوگا کہ 2 مہینے کا یعنی 3 مہینے میں بیچنے میں 3 مہینے کے بعد پیسے آئیں گے، لیکن دینا ہم نے 2 مہینے پہلے. تو اس کے لیے بھی ایک پرابلم آ رہی ہے کہ کیا ہم اپنا کریڈٹ پیریڈ جو ہے جو ہم سپلائر سے مانگ رہے ہیں، لیکن بہرحال کوشچن میں تو جو ہے ہم اسی کی بیس پہ کیلکولیشن کر کے دیکھیں گے کہ کتنا ورکنگ کیپٹل ریکوائرڈ ہے. سیلنگ پرائز پر یونٹ از 1000 اینڈ سیلنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس انکلوڈنگ ڈیپریسیشن 5% آف سیلس. اب دیکھیں یہاں اس نے کلیئر کر دیا ہے، کیونکہ پچھلے کوشچن میں یہ کلیئر نہیں تھا. اس کوشچن میں کلیئر ہے کہ جو آپ کے سیلنگ ایکسپینس جو 20% ہیں، اوور ہیڈ جو 20% ہیں، اس میں 5% ڈیپریسیشن ہے. تو آپ نے کیش لینا ہے، 95% اس کا لینا ہے. دیر از اے ریگولر پروڈکشن اینڈ سیل سائیکل، وہی بات کہ ریگولر ایون ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. اینڈ دا کمپنی مسٹ مینٹین اے کیش بیلنس آف 100,000 اگنور ٹیکسز. کیلکولیٹ دی ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ فار دا ایئر اینڈ دین پریپیئر دی انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ فار 2012 to 2013. کیونکہ 1 جولائی 2012 سے شروع ہو رہا ہے، تو 2 سال اس طرح سے 30 جون 2013 تک چلے گا. اب آئیں جی اس کی کیلکولیشنس کے لیے. دیکھیے اگر اس کی بیلنس شیٹ آپ بنانے کی کوشش کریں تو کیش ان ہینڈ وہ کہتا ہے کہ آپ کو 100,000. ورکنگ کیپٹل کے لیے دیکھیں را مٹیریل 600,000، ورک ان پروسیس 450,000، فنش گڈس 1.3 ملین، اکاؤنٹ ریسیویبل 1.3 ملین. اب یہ آلٹرنیٹ جو اس کے ہیں یہ سیلز کی بیس پر ہے، تو ہم نے سیلز کی بیس پر نہیں لینا بلکہ کاسٹ کی بیس پر لینا ہے. اور کرنٹ لائبلٹیز میں 600,000، نیٹ ورکنگ کیپٹل 3.25. تو فگریں تو یہ آگے سامنے، لیکن کیلکولیشن کیسے آئی ہے یہ آگے دیکھیں. ہاؤ دیز فگرز آر ڈیرائیوڈ، یعنی اگر آپ نے را مٹیریل کو کہا ہے کہ اب 6 لاکھ چاہیے تو وہ کیسے ورک آؤٹ کیا گیا ہے. را مٹیریل کے کیس میں دیکھیں 60% آف سیلز. پلیز سیلز کی فگر ذرا ورک آؤٹ کر کے دیکھیں. آپ نے 4,000 کی بجائے 6,000 یونٹ بیچنے ہیں اور 6,000 یونٹ 1,000 روپے پر یونٹ کے حساب سے، تو یہ بڑھتا ہے اس کا 6 ملین. اس کا 60% را مٹیریل ہے، تو 6 ملین کا 60% 3.6 ملین، اور 2 مہینے کا سٹاک آپ کو رکھنا پڑے گا را مٹیریل کا، تو دیٹ از 600,000.
वर्क इन प्रोसेस 1 मंथ की प्रोडक्शन है, तो रॉ मटेरियल आपको 3.6 मिलियन का है, तो 1 महीने का बनेगा आपका 3 लाख। और डायरेक्ट वेजेस जो है वो 10% है, तो 10% जो है 6 मिलियन का वो 6 लाख बनता है, और उसके लिए आपको 1 महीने का 50,000। ओवरहेड जो है वो भी 1 महीने का, लेकिन ये 20% है, तो ये 1.2 मिलियन आएगा और वो बनेगा 1 लाख। और इस तरह से फिनिश गुड्स जो है 3 महीने की है, तो फिनिश गुड्स में आप तीनों फिगरों को शामिल करेंगे, और उसमें 5.4 मिलियन का 3 मंथ्स का जो बनता है 1.350 मिलियन बनता है। अकाउंट्स रिसीवेबल में 3 मंथ्स की जो है फिगर, वो जो सेल्स है उसकी कॉस्ट लेनी है, याद रखें, सेल से नहीं करेंगे हम, कॉस्ट से करेंगे। सेल से भी होता है लेकिन कॉस्ट से करें आप, तो वो भी आपका 1.3 मिलियन बनता है। सो फॉर अकाउंट्स पेएबल्स आर कंसर्न, अकाउंट्स पेएबल में आप देखें 2 मंथ्स का जो है वो 3.6 मिलियन रॉ मटेरियल है ना, उसका 2 महीने का 600,000 बनता है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क इट आउट कि जी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, बाद में है कि अरेंज कैसे होना है। अब इसकी बेस पर अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो देखिए टर्नओवर जो है आपकी वो 6 मिलियन बनेगी, और उसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपकी वो 5.4 मिलियन बनेगी, जिसमें रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड शामिल हो जाएंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका 600,000, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 300,000, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 300,000, और इस पर इंटरेस्ट जो है TFCs पर वो माइनस करेंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है 200,000 बनता है। इस तरह अगर बैलेंस शीट बनाना चाहें तो बैलेंस शीट में देखें आपका जो अकाउंट्स पेएबल है जो आपने 2 महीने का रखा हुआ है वो 6 लाख है, TFCs आपके 1 मिलियन के ही हैं, शेयर कैपिटल 4 मिलियन का शुरू में उसने बता दिया है, रिटेन प्रॉफिट्स ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। इस साल का प्रॉफिट तो आपने देखा ना 2 लाख है, लेकिन जो पिछले सालों का, क्योंकि इट्स नॉट ए न्यू बिजनेस, पिछले सालों से चला रहा है, तो उसकी कोई ना कोई रिटेन अर्निंग हुई, तो इस बैलेंस शीट को बराबर करने के लिए हमने उसको बैलेंसिंग फिगर में डाला है। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड आपको 1 मिलियन का चाहिए, और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है आपके पास 1.5 मिलियन के हैं, रॉ मटेरियल जो है आपके पास 6 लाख का चाहिए, वर्क इन प्रोसेस जो 450 का चाहिए। इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा मेरा कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए हमने कॉस्ट यूज़ की है रिसीवेबल्स की, लेकिन बैलेंस शीट के लिए हमें सेल्स की फिगर यूज़ करना होगी, क्योंकि जो उनसे ड्यू है वो तो 1.5 मिलियन है। वर्क इन प्रोसेस 4 मिलियन 450,000 का है। फिनिश गुड्स और फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो आपके 2.5 मिलियन के, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो 6.25, यानी पहले हमने एसेट्स की साइड वर्कआउट की है और फिर हमने जो है आपके लाइबिलिटी की साइड को, यानी एसेट्स की बैलेंस शीट की दूसरी साइड को कंप्लीट किया है। तो इस तरह से आपने बैलेंस शीट में, तो हमने अल्टीमेटली ये देखना होता है कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी पोजीशन क्या है। अगर आप यहाँ एक चीज़ नोट करेंगे कि यू आर इन सेफ हैंड, बिकॉज आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में तो सिर्फ एक ही फिगर है 6 लाख की, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आप 6 लाख के अगेंस्ट आपके पास रिसीवेबल जो है 1.5 मिलियन के हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर 3 महीने के बाद मिल रहे हैं, जबकि इनको 2 महीने के बाद पे करना होता है। तो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। अब ये था जी आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल की कैलकुलेशंस और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन, और फिर ये कि वर्किंग कैपिटल की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल इन जनरल हमने बात की है, अभी हमने इन्वेंट्री या रिसीवेबल या पेएबल की बात नहीं की। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सेशंस में एक एक हेड्स को लेंगे और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि अगर हमने इन्वेंट्री को ही मैनेज करना है तो कैसे करना है, रिसीवेबल को मैनेज करना है तो कैसे करना है, कैश को या पेएबल को मैनेज करना है तो वो कैसे करना है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप एक फ़ाइनल फिगर को ना देखें, बल्कि उन फिगर के जो कंपोनेंट्स हैं, ईच कंपोनेंट्स की मैनेजमेंट करनी है, ताकि आपका ओवरऑल वर्किंग कैपिटल जो है वो मैनेज हो जाए और आपकी बैलेंस शीट भी मैनेज हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।